آج مجلس الخطباء پاکستان کے مہمان بنے ہیں معروف عالم دین اور نامور خطیب حضرت مولانا پروفیسر عتیق اللہ عمر حفظہ اللہ۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت سے ان کا تعارف ان کی زبانی سنیں گے۔ میں التماس گزار ہوں کہ آپ اپنا ذاتی تعارف ہمارے سامنے پیش فرمائیں اور پھر اس کے بعد اپنا تعلیمی اور تدریسی اور تنظیمی تعارف بھی آپ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ملاقات کا موقع بھی ملا اور بات چیت گفتگو کا بھی۔ الحمدللہ خطابت کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں فن خطابت کے اعتبار سے وہ یقیناً قابل قدر ہیں اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ عتیق اللہ عمر میرا نام ہے، فیروز وٹواں ضلع شیخوپورہ کا میں رہنے والا ہوں۔ اپنے گاؤں سے ہی میں نے میٹرک کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں فیصل آباد سرگودا روڈ پر جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں اپنا حفظ القرآن، لاہور جامعہ رحمانیہ میں قاری محمد ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ سے تجوید القرآن، اور اقبال ٹاؤن کریم بلاک مارکیٹ میں ابو ہریرہ شریعہ کالج سے درس نظامی میں نے مکمل کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو بھی کنٹینیو رکھا۔ ایف اے گریجویشن، اس کے بعد انگلش، کمپیوٹر سائنسز، پول سائنسز اور اردو، عربی، اسلامیات، پاک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے۔ ایم فل بھی اسلامک اسٹڈیز میں ہے، بی ایڈ بھی کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ہاں ایک مفتی کورس وفاق المدارس الدعوہ کی طرف سے، جو کہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ہے، اس میں الحمدللہ مفتی کورس کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کانسٹیٹیوشن لاء میں ڈپلومہ بھی کیا ہے۔ تدریس تعلیم کے ساتھ ہی آغاز کیا تھا 98 سے۔ ابو ہریرہ شریعہ کالج میں تقریباً 4 سال پڑھایا۔ کھڑیاں خاص ضلع قصور میں 3 سال تانلہ والا ضلع فیصل آباد میں 3 سال، الحرمین کالج امام بخاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سیالکوٹ کے اندر، اور پھر اس کے بعد 12 سال پنجاب کالج لاہور میں، اور اب تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا لیکچرار ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جو تبلیغی سفر ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی پرانا ہے۔ حضرت علامہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد خطابت کا آغاز کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں تقریباً 1992 سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، یعنی آج الحمدللہ 32 سال ہو گئے ہیں اس سفر میں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرما لے، اور مزید بھی درخواست اللہ پاک سے یہی ہے کہ اسی سفر میں اللہ موت دے دے۔ یہی جو ہے ہم اپنی انجام چاہتے ہیں۔ اللہ سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ تنظیمی اعتبار سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ایک ذیلی تنظیم ہے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ میں 2 سال اس کا نائب صدر، 2 سال پاکستان کا سیکرٹری جنرل، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں ایک بین المذاہب ہم آہنگی برائے امن فاؤنڈیشن، جس کے سربراہ چیئرمین حافظ لیاقت علی ضیاء مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سرگودا کے تھے، ان کا میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی رہا اور میڈیا کوآرڈینیٹر بھی رہا۔ 2 سال تک میں نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے۔ 2016 سے 2022 تک میں نے جمعیت اساتذہ پاکستان کے صدر کی ذمہ داری نبھائی ہے، اور اس وقت ہم اپنا ایک انعام القرآن ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، جس کے تحت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں عوام الناس کو دین سکھایا جائے۔ جو مدارس اور مساجد میں لوگ آتے ہیں، باقاعدہ داخلہ لیتے ہیں، وہ تو الحمدللہ دین پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک خوفناک اور تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ہماری عوام دین نہیں سیکھتی۔ عالم یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، اذان کا ترجمہ نہیں آتا، بنیادی مسائل نہیں آتے۔
ہم چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے پاکستان بھر میں جگہ جگہ جا کے لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی دین سیکھیے۔ اس سلسلہ میں ہم نے قرآن پاک کے ناظرہ کے لیے آسان بنیادی اصول کی کتاب لکھی، جو الحمدللہ اب تک ہم 5000 تقسیم کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے گھر سے گھر تک، جس میں اذان سے لے کے گھر واپس پلٹنے تک جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں سب کا ترجمہ، وہ بھی 5000 تقسیم کر چکے ہیں۔ حفظ القرآن کا آسان نصاب، قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہر مسلمان کے لیے یاد کرنا ضروری ہے، جیسا سورہ کہف ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، آخری کل ہیں، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، جو مختلف اوقات میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ غاشیہ ہے، تو وہ 5000 کے قریب وہ ہم نے تقسیم کی ہے۔ ایک ہم نے 32 صفحات میں مشتمل انعام القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں پورے قرآن پاک کے 500 الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 90% سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، مساجد میں، عوام الناس سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ یہ الفاظ یاد کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ باقی تو ماشاءاللہ بہت بڑی محنت علماء، اساتذہ، مفتیان جو ہیں وہ اپنے اپنے اداروں میں کر رہے ہیں، لیکن عوام الناس کم از کم قرآن پاک کا مفہوم تو سمجھ لیں، کو بات سمجھ آئے کہ کیا بات ہوتی ہے، کیا ذکر ہوتا ہے، کیا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا مفہوم ان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اللہ پاک کا صدہا شکر ادا کرنے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 60,000 ہم نے یہ کتاب انعام القرآن کی ایبٹ آباد سے کراچی تک الحمدللہ تقسیم کی ہے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ فیصل آباد جمعۃ المبارک پرسوں سے ہم اسی سلسلہ میں آئے ہوئے، مختلف جگہوں پر الحمدللہ مختلف دوستوں نے، جس میں ابوبکر جمیل صاحب ہیں، مفتی ہمارے زکریا قصوری صاحب ہیں، پروفیسر عمران سلفی صاحب ہیں، اور اسی طرح ملک عبدالباسط صاحب ہیں، اور ہمارے قاری عبداللہ اسد جٹ صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی محبت سے ہم نے پورے شہر میں اب تک تقریباً 1000 کے قریب کتاب جو ہے اس کا پلان کیا ہے، اور آج عشاء تک انشاءاللہ یہی کام فیصل آباد کی دھرتی پہ کر کے پھر لاہور واپس پلٹ جائیں گے۔ جب بھی موقع ملتا ہے یونیورسٹی سے اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی محنتوں کو قبول فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں شیخ محترم نے اپنا تعلیمی، تنظیمی، تدریسی اور مختلف حوالوں سے اپنا تعارف بھی اور خدمات کو بھی ذکر کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی مساعی جمیلہ میں مزید برکات عطا فرمائے۔ ہم گفتگو کریں گے خطابت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے انداز میں بتائیں کہ خطابت کیا ہوتی ہے، کس چیز کا نام ہے خطابت، اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے مفتی صاحب نے جو پوچھا۔ میرے نزدیک خطابت جو ہے یہ یقیناً انبیاء کرام کا ایک مشن ہے، انبیاء کرام کا ایک پیشہ ہے، اور انبیاء کرام بہت کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے خطیب ہوا کرتے تھے۔ میں جب بھی خطابت کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے خطابت کی تیاری، جب ابھی آپ نے کسی خطبہ کے لیے، کسی درس کے لیے، کسی اجتماع کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، اس کے بعد، اور وہ تیاری 2 طرح کی ہے، ایک اس کی تیاری تعلیمی ہے اور ایک اس کی تیاری روحانی ہے۔ چونکہ خطابت صرف عوام کے سامنے گفتگو کرنے کا نام نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا سفر روحانی بھی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ آپ انبیاء والا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ منبر رسول پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، آپ دعوت دین دینے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اگر عمل کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ دل تک بات نہیں پہنچتی، نہ دل سے نکلتی ہے نہ دل تک پہنچتی ہے، وہ پھر زبان سے نکلے گی، کانوں تک پہنچے گی، اس کے پیچھے وہ جو عمل کی طاقت ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ انگریز کہتا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، آپ کے عمل میں آپ کے لفظوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اسلام بھی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے کو بات کہنی ہے تو پہلے آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس اس کے پیچھے کھوکھلے الفاظ تو نہیں صرف،
ایک وہ ہے جو آپ نے تقریر کرنی ہے، وہ اس کا دوسرا سٹیپ ہے، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ تقریر کے بعد بھی آپ نے کچھ کرنا ہے۔ تقریر کے بعد آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جن کو آپ تبلیغ اور واعظ کر کے آئے ہیں۔ 90 طریقہ تو یہی ہے، دن کو تبلیغ کرتے تھے، رات کو مصلی بچھاتے تھے۔ میرے سننے والوں میں، میرے پیاروں میں، ہمارے دوستوں میں علماء خطبہ بھی ہوں گے، ذرا غور کریں نا، ہم یہ 90 طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تقریر کرنے کے بعد جا کے مصلی بھی بچھاؤں؟ کہ اللہ جن کو میں بات کر کے آیا ہوں، میرا کام تو صرف پہنچانا تھا، ما علینا الا البلاغ المبین، آگے ہدایت دینا تو تیرا کام ہے نا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا آپ کا کام پہنچانا ہے، ما علیک الا البلاغ المبین۔ اگلا کام ہدایت والا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ وہ تیسرا مرحلہ بھی اس میں آتا ہے۔ اس میں مفتی صاحب اگر مزید کوئی حکم کریں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمارے بچوں کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے نوجوان خطباء کو یقیناً ان کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شیخ محترم، اگر بالکل ابتدا میں جائیں، مدارس میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں، تو وہ کون سا طریقہ اختیار کریں کہ وہ ایک اچھی خطیب بن سکیں؟ یعنی خطابت کے میدان میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پیش کر سکیں اور ان کو نکھار سکیں۔ بالکل یعنی ابتدا سے آپ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ ایک طالب علم کلاس میں پڑھ رہا ہے، اب اس کلاس میں اس نے اسباق بھی سننے بھی ہیں، سنانے بھی ہیں، یاد کرنے بھی ہیں، یعنی تعلیمی بھی اس کا پروسیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی منزل ہے، یعنی اس علم کو آگے ڈیلیور کرنا، وہ کیا ایسا کرے اپنے زمانہ طالب علمی میں کہ ایک اچھا خطیب بن جائے، جیسے اس کا اختتام ہو آخری کلاس کا تو بہترین علم کو آگے منتقل کرنے والا بھی بن جائے۔ جی شکریہ۔ اس میں سب سے پہلی بات میں اپنے اساتذہ کی ایک نصیحت بتاؤں گا۔ ہمارے اساتذہ کرام اللہ پاک ان کو صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے دین کا کام کرنا ہے وہ تہجد اپنے اوپر فرض کرے۔ ایک تو میں نوجوان طلباء اور خطباء سے یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ کام کرنا ہے، اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو پھر تہجد شروع کریں۔ آپ کبھی قرآن پاک پڑھیں، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بات میں زور پیدا ہوتا ہے، بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، سب کو سنیں، اس دائرے میں بند نہ ہو کہ میں اہل حدیث ہوں، میں نے اہل حدیثوں کو ہی سننا ہے۔ بریلوی علماء کرام کو بھی سنیں، دیوبند حضرات کو بھی سنیں، باقی سب کو بھی سنیں۔ آپ نے کبھی شاید سنا ہوگا کہ a good listener can become a good speaker، ایک اچھا سننے والا ایک اچھا بولنے والا ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب زیادہ سے زیادہ سنیں۔ نمبر 3، اپنی بنیاد پکی کریں۔ آپ کے پاس بنیادی علم ہونا چاہیے، وہ قرآن پاک کا ہے، وہ حدیث کا ہے، وہ آپ کے اصول کا ہے، وہ آپ کے منطق کا ہے، فلسفہ کا ہے، بنیاد آپ کی مضبوط ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا، آپ نے وہ بنیاد رکھنی ہے جس کے اوپر آپ نے ساری زندگی کھڑی کرنی ہے۔ آپ نے لوگوں کو جا کے مسائل بتانے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک مسئلہ اگر آپ نے غلط بتا دیا تو آپ کی وجہ سے قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ آپ کے کھاتے میں جا رہے ہیں، اور اس کے باعث ورثہ بھی یہی ہے، اس کا الٹ بھی یہی ہے۔ آپ نے صحیح بتا دیا تو جتنے لوگوں نے انشاءاللہ وہ عمل کرنا ہے وہ بھی آپ کا ہی ثواب بننا ہے انشاءاللہ۔ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو خیر کی بات کی آپ کو ایک دفعہ راستہ دکھاتا ہے پھر ساری دنیا جو عمل کرتی ہے اس کا ہی صدقہ جاریہ بنے۔ اس لیے اپنے آپ کو علمی طور پر بہت مضبوط کریں، ذاتی مطالعہ بہت کریں۔ میرے والد محترم ایک دن ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کوئی سیلف سٹڈی یعنی ذاتی مطالعہ بھی کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کہ اگر ہم سے تدریس کی یا درس کی کتابیں پڑھی جائیں تو بڑی بات ہے، مشکل ہوتا ہے۔ فرمانے لگے کہ آپ نے ماموں کانجن مدرسہ کی لائبریری دیکھی؟ بہت بڑے بڑے 4 ہالز پہ مشتمل وہ ایک لائبریری ہے جو زمین سے چھت تک کتابوں سے بھری ہوئی ہے، پاکستان کی بڑی لائبریریز کے اندر شامل ہے۔ فرمانے لگے کہ 5 سال میں نے وہاں پڑھا،
جس دن میں نے مدرسے کی فراغت کی سند حاصل کی ہے اس دن میں لائبریری کا بھی فارغ تھا. کوئی ایک کتاب اس لائبریری میں نہیں تھی جو میں نے نہ پڑھی. میرے تایا سسر تھے پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، فیصل مسجد اسلام آباد کے بھی خطیب رہے. میں نے ایک دن ان سے ایسے پوچھا، میں نے کہا چاچو کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ فرمانے لگے میں نے 25,000 کتابوں کا مطالعہ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا ابوالکلام کیسے بن گئے؟ فرمانے لگے کہ 54,000 کتابیں پڑھی ہیں. ہمارے ہاں یہ بات بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. ذاتی مطالعہ نہیں ہے. اور ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں انوویشن. ایک انوینشن ہوتی ہے، ایک چیز ایجاد ہوتی ہے، اس میں مزید جو خوبصورتی ہم لاتے ہیں ہم اس کو انوویشن کہتے ہیں. ہمارے یہاں انوویشن نہیں ہے. ایک جگہ پہ آیا میں کھڑا ہو گیا، بس اتنا میرا کام کافی، میں نے دین کا کام مکمل کر دیا. دور حاضر میں جو بھی تقاضے ہیں، اب کبھی کفر کو پڑھیں، بلکہ میرا بس چلے تو میں تمام دینی لوگوں، رہنماؤں اور دینی طلباء اور اساتذہ کی خدمت میں یہودی پروٹوکولز کے نام سے لکھی ہوئی یہ کتاب پیش کروں جو 3 والیومز کے اندر ہے، جس میں 100 سال کا ان کا منصوبہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایریل کا صرف آپ کے گھر میں پہنچایا. آپ کو پتا ہے ان کے بڑے کا نام بھی ایریل شرون تھا جو ان کا وزیر اعظم رہا ہے. وہ ہماری جیبوں تک پہنچے ہوئے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اس کے مقابلے میں ہم کر کیا رہے؟ حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا نا، شیطان روز اپنی مجلس لگاتا ہے، جیلوں سے خبریں لیتا ہے، رپورٹیں لیتا ہے، کیا 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 نہیں کیا پوچھتا ہے اور اگلی اسائنمنٹ دیتا ہے. ہم روز بیٹھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ہم سوچتے ہیں، روز فکر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے. تو ایک جو مبتدی ہے اس کے لیے میں نے 3-4 باتیں عرض کی. نمبر 1 تہجد، نمبر 2 بنیاد مضبوط کریں، نمبر 3 سب کو سنیں، نمبر 4 اپنی منزل بہت بڑی بنائیں لیکن اس کے لیے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھائیں، کیونکہ منزل بہت بڑی ہوتی ہے، قدم چھوٹے ہوتے ہیں. قدم ڈگ ڈگ کے بھرنے سے آپ گر سکتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے. میں نے چھت پہ چڑھنا ہے تو میں جمپ لگا کے نہیں چڑھ سکتا، مجھے راستہ سیڑھیوں کا اختیار کرنا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اللہ سے دعا کرتے جائیں. سب سے خوبصورت دعا یہ کیا کریں، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے. شیخ محترم، ایسی کون سی کتابیں ہیں جو آپ تجویز کریں کہ خطبہ ان کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، اس سے خطابت میں اور گفتگو میں نکھار پیدا ہو، اس میں بہتری پیدا ہو؟ ایسی چند کتابوں کے نام آپ تجویز فرما دیں. ایک تو علمی اعتبار سے میں اپنے تمام خطبہ دوستوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ تدریس جب آپ تعلیمی دور میں ہوتے ہیں اس کے بعد خود بھی پڑھیں. انشراح ہوتا ہے، شرح صدر ہوتی ہے. چونکہ زمانہ طالب علم میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کبھی داؤ لگاتے ہیں، کبھی سناتے ہیں، کبھی نہیں سناتے. خود پڑھیں، اس کو لفظاً پڑھیں. تفسیر کی کتاب لازمی پڑھیں، جو بھی آپ کے نزدیک دستیاب، جو بھی آپ کو میسر ہے. وہ خطیب آدمی کو سبقاً تفسیر لازمی پڑھنی چاہیے. حدیث کی کوئی ایک کتاب، آپ کو پتہ ہے 40 حدیثوں سے لے کے 40 ہزار حدیثوں والی کتاب بھی ہے، کوئی پڑھ لیں، لیکن ایک مرتبہ تھرو آؤٹ پڑھیں. ایک کام جو ہم اکثر نہیں کرتے وہ یہ کہ سیرت کی کوئی کتاب سبقاً پڑھیں. دیکھیں آپ کو وہاں ملے گا دین کا کام کیسے ہوتا ہے، کب کیا، کیسے کیا، کتنا کیا، کیا فیس کیا، اور پھر اس کو کیسے آپ نے عبور کیا. گریجول وے کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے دین کا کام کیسے ہوتا ہے، دین میں رکاوٹیں کون کون سی آتی ہیں. لہٰذا ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لازمی پڑھیں، جو کہ ہر دور میں لکھی گئی ہیں، ہر ایک نے لکھی ہیں، ہر انداز میں لکھی ہیں، ہر زبان میں لکھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں سیرت پہ کتاب نہیں لکھی گئی. ہمارے لاہور میں ایک لائبریری ہے بیت الحکمت کے نام سے، یہی پروفیسر عبدالجبار شاکر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری منصورہ ملتان چوڑی پر. اس لائبریری میں 1,00,000 کتاب موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی ذاتی سیرت کی سب سے بڑی لائبریری پوری دنیا کے اندر، ذاتی سب سے بڑی سیرت پر. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخطوطات ہیں، تقریباً 7,500 وہ کتابیں جو دنیا میں چھپی نہیں ہیں، لیکن وہ مخطوطات وہاں پہ موجود ہیں.
کوئی ایک کتاب کا مطالعہ لازمی کرے. تاریخ اسلام کی ایک کتاب کو لازمی پڑھے, پتہ چلے کہ اسلام کے ساتھ آج تک کیا ہوا ہے, کہاں اسلام والوں نے مار کھائی ہے اور کس وجہ سے مار کھائی ہے, اور آگے ہم نے اپنی غلطیوں کو صحیح کیسے کرنا ہے, اور ہم نے عوام کی رہنمائی صحیح کیسے کرنی ہے. جہاں تک خطابت کی بات ہے تو بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. زمانہ طالب علم میں پڑھا کرتے تھے, تقریر کے فن کے اعتبار سے گفتگو کرنا سیکھیے, فن تقریر کے نام سے موجود ہیں, فن خطابت کے نام سے موجود ہیں. اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کتاب ملے, شورش کاشمیری کی کوئی بھی کتاب ملے, آپ اس کو لازمی پڑھیے, آپ اس کو لازمی پڑھیے. اس میں آپ کو گفتگو کا رنگ ڈھنگ آتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو میں نے کہا تھا نا کہ تمام مسالک کو سنیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہیں سے آپ کو مسائل ملتے, کہیں سے آپ کو واقعات ملتے, کہیں سے آپ کو بات بنانے کا طریقہ ملتا ہے. اور خطابت ایک جملے میں بات بنانے کا نام ہے, بہت ماشاءاللہ, بات بنانے کا, تو یہ سب کچھ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے. شیخ محترم, آپ ماشاءاللہ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں, جو پروگرامات ہیں اس میں آپ تشریف لاتے ہیں اور مختلف علماء سے, خطباء سے میل ملاقات ہوتی ہے. کچھ ایسی خامیاں جو آپ نے دیکھی ہوں, نوٹ کی ہوں, تو آپ بنا نام کے ان کو ذکر کر دیں. اس سے انشاءاللہ سننے والوں کی, دیکھنے والوں کی اصلاح ہوگی کہ ہم نے وہ غلطیاں, وہ خامیاں نہیں کرنی. دین سادگی کا نام ہے. آپ اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اچھا سے اچھا پہنیے, لیکن سٹائل آپ کا سادہ ہی ہونا چاہیے. آج رواج پڑ گیا ہے, بہت زیادہ توجہ رنگ روغن پہ چلی گئی ہے. لباس پہ بڑی محنت ہے, اشتہار پہ بڑی محنت ہے, لیکن دلوں پہ محنت کم ہو گئی ہے. دلوں پہ محنت کیجیے. ہمارے اساتذہ کرام میاں محمد جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو نا, آپ سمجھے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ. کیوں کہتے ہیں آپ لوگوں کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید؟ آپ کا ایک ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا, عوام کا لکھا جاتا ہے, آپ کا نہیں لکھا جاتا. آپ کس کام کے لیے وہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے؟ آج جھگڑا کس بات کا ہے؟ اسپیکر اچھا ہے کہ نہیں اچھا؟ آج جھگڑا کس بات کا ہے؟ اشتہار پہ نام کتنا آیا؟ آج جھگڑا کس بات کا ہے؟ مینو پہلی باری دیتی ہے کہ نہیں دیتی, بعد میری تقریر کیوں کروائی ہے؟ آج جھگڑا کس بات کا ہے؟ کھانا چنگا کھوایا کہ نہیں کھوایا؟ ان ساری باتوں سے باہر نکلی. صرف خدا کے لیے یہ سوچے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. میں نے یہ ساری باتیں, جیسا مفتی صاحب نے فرمایا, بغیر نام لیے میں نے جو پورے سفر میں دیکھا ہے, اور میں نے اپنے سینکڑوں علماء کرام دوستوں سے یہ سوال کیا ہے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ رات کو جلسہ کر کے آ کے مصلی پہ بیٹھ گئے؟ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ یہ کام نبیوں والا ہے. منہج بھی نبی کا ہوگا, تڑپ بھی نبی والی ہوگی. تڑپ یہ ہوگی کہ یہ بندہ یہودی مر کے جا رہا ہے, جنازہ اس کا جا رہا ہے, نبی کے آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ یا اللہ میں نے اس تک پہنچنا تھا, میرے پہنچنے سے پہلے یہ چلا گیا. رات کے پچھلے پہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے دروازے پہ کھٹکھٹا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. ایک ایک بندے کی فکر ہے. آج مجمع چھوٹا ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, آج لوگ زیادہ نہ ہوں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. نہیں میرے بھائی, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا, ایک بندہ آپ کی وجہ سے, ایک بندہ آپ کی وجہ سے اگر راہ راست پہ آ جاتا ہے آپ کی جنت میں جانے کے لیے کافی. کیا ہماری طرف یہی آج؟ مجموعوں کو چھوڑیے, اشتہاروں کو چھوڑیے, زرق برق کے لباسوں کو چھوڑیے, بہت ساری ملمہ سازی کو چھوڑیے, یہ جو بٹرنگ فلٹرنگ ہے, خوشامد ہے, اس کو چھوڑیے. صرف اللہ کے لیے تبلیغ کیجیے, نبیوں والی تڑپ پیدا کیجیے, اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے تبلیغ کیجیے. شیخ محترم, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے خامیوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائی. کچھ ایسی خوبیاں جو خطباء میں بدرجہ اتم ہونی چاہیے, عام عوام الناس سے جو ہے زیادہ, ایسی خوبیوں کا ذکر فرما دیں تاکہ ہم ان کو اپنائیں, اس میں ہماری شخصیت میں, کردار میں نکھار پیدا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ایک خطیب وہ ممتاز ہوتا ہے عوام الناس سے, تو اس کی جو خوبیاں ہوں گی وہ بھی عوام الناس سے بڑی ہوئی ہوں گی. تو ایسی خوبیوں کا ہمارے سامنے ذکر فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھیں,
اتنے لوگ آپ کی تقریروں سے مسلمان نہیں ہوئے جتنے لوگ آپ کے کردار سے مسلمان ہوئے. کردار اچھا ہو، مٹھاس بہت ہو. دین اور دین کی تبلیغ نام ہے پیار، پیار اور پیار کا. تانے کے انداز چھوڑیے. اسلام لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے نہیں آیا، بہت خوبصورت. اسلام لوگوں کو جنت میں داخل کرنے آیا ہے. کیوں ہر جمعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ بخشے گئے باقی سارے جہنمی؟ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک لطیفہ بھی نہیں سنایا. آپ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، آپ جگت بازی کر رہے ہیں. اس سے باہر آئیے، سنجیدہ گفتگو کیجیے، سنجیدہ گفتگو. خوبیوں میں ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے، عوام کے لیول پہ گفتگو کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جملہ ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم. جو ان کی مینٹل اپروچ ہے، جو ان کی مینٹل لیول ہے، اس پہ جا کے گفتگو کریں. آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، آپ کے سامنے پرائمری کلاس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. خطابت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ایسے ایسے الفاظ بول کے چلے جائیں، اس کو سمجھ ہی نہ آئے. خطابت اس چیز کا نام ہے کہ اس کو سمجھ آئے، دیہات کا بندہ بھی سمجھے، ان پڑھ بھی سمجھے اور پی ایچ ڈی والا بھی سمجھے. وہ لیول آپ اپنی گفتگو کے اندر پیدا کیجیے. اپنی گفتگو کی ترتیب بنایا کریں. سب سے پہلے آپ کو بتاؤ کہ میں نے کیا کہنا ہے. 1 2 3 4 5 باتیں میں نے کرنی ہیں، اس کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اپنی گفتگو جو میں نے دیکھا ہے کامیاب لوگوں کو، اپنی گفتگو لکھا لازمی کریں، اس کے پوائنٹس کم از کم لازمی لکھا کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تقریر اپنی ریکارڈ کر کے خود بھی سنیں. 80% آپ کی غلطیاں جو لوگ نکالیں گے نا وہ آپ خود نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے حالات کے مطابق گفتگو کرنی ہوتی ہے. جس قسم کے حالات ہیں اس قسم، یہ کلم الناس علی قدر عقولہم کا ایک گہرا معنی یہ بھی ہے کہ جو حالات ہیں، جو موسم ہے، جو ڈیمانڈ ہے، جس قسم کے حالات سے لوگ گزرے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. اور ایک بات میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگا ہوں، لوگ آپ سے مسجد میں سیاست سننے نہیں آتے، لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں. اب ان کو دین سکھائیے، اب ان کو مسائل بتائیے. اگر آپ کسی جگہ مستقل خطیب ہیں تو آپ باقاعدہ طور پہ اس کا ایک نصاب، ایک سلیبس تیار کریں. میں نے پہلے 3 مہینے یہ پڑھانا ہے، پھر میں نے یہ بات کرنی ہے، پھر میں نے عبادات پہ بات کرنی ہے، پھر میں نے ارکان اسلام پہ بات کرنی ہے، میں نے پھر اس میں معاملات پہ بات کرنی ہے، پھر میں نے حالات حاضرہ پہ بھی بات کرنی ہے. یہ ساری ترتیب. ایک اور بات عجیب ہے، میں نے بہت کامیاب خطبات کو دیکھا ہے، اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، ممبر پہ جا کے بیٹھ جائیں، کم از کم ہر تقریر کے لیے 2 نفل پڑھیں. جتنی دیر ممبر پہ بیٹھنے کا موقع ملا ذکر کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، جس جگہ بٹھایا اللہ اس جگہ کے قابل کر دے. اللہ سے یہ کہیں. ایک اور بات بھی اگر ہم ہضم کر سکیں، دوسرے خطبہ کا تعارف بہت کروائیں، بہت حوصلہ افزائی کریں. میں نام لے دیتا ہوں چونکہ اچھی بات ہے. ہمارے مسلک میں سب سے زیادہ خطبہ کا تعارف مولانا منظور احمد صاحب نے کروایا، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی عوام رات کو 2 بجے نیند آئے سونے لگے نا تو کیا کیس ہوتی ہے، 3 بجے تقریر مولانا منظور احمد صاحب کی مجھے جگا دے. اس بندے کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا. بہت بڑا حوصلہ کریں، بہت بڑا حوصلہ کریں، بہت بڑا حوصلہ کریں. اب اپنے دوستوں کا بہت تعارف کروائیں، عزت کریں. کبھی کسی خطیب کے بارے میں برسرے ممبر نام لے کے کوئی بات نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک موجود ہے، قال بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں. سانپ بھی مرے گا، لاٹھی بھی بچے گا. اس لیے کوئی ایسا طریقہ کر. اور پھر دیگر مسالک کے خطباء کا، علماء کا نام لیتے ہوئے آپ ادب و احترام کا ترازو یا ادب و احترام کے الفاظ نہ چھوڑیں. آپ کبھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کے ساتھ ابتدائی مباہلے کیے، لیکن تحریر میں جہاں بھی لکھا ہے مرزا صاحب لکھا ہے. اتنا بڑا حوصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک آدمی آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بندہ چنگا نہیں ہے.
اجازت لیتا ہے, اندر آ کے بیٹھتا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھی بات چیت کرتے ہیں, خوش گپیاں کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے تو کہا تھا بندہ چنگا نہیں, بات تو بڑی کی آپ نے. فرمایا جو میں نے بتایا تھا وہ اس کا کردار تھا, جو میں نے دکھایا وہ میرا کردار تھا. سر آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے, آپ کے الفاظ آپ کے اندر کی تصویر ہوتے ہیں. آپ کے اندر نہیں جھانک کے دیکھا جا سکتا کہ آپ اندر سے کیا ہے, لفظ بتاتے ہیں کہ اندر کیا ہے. الفاظ آپ کے اندر کی تصویر بھی ہیں اور آپ کے جذبوں کی تفسیر بھی ہیں, ان کا بہت خیال رکھیں. کوشش کریں کہ نکلا ہوا لفظ جو ہے پھول بنے تلوار نہ بنے. اور پھر وہ کسی نے کہا تھا کہ with sweet and soft words you can win the heart of everybody. اچھے اور میٹھے بولنا جادو ہوتا ہے, وہ رویہ اختیار کریں. ماشاءاللہ شیخ محترم آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا تھا, اچھل رہا تھا, کود رہا تھا, وہ یہ ہے کہ بریلوی مسلک کے نامور عالم دین بلکہ بیس و بنیاد کہہ دیجیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے. تو میں اس پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک خطیب کے لیے عالم ہونا لازم ہے یا ایسے بھی کام چل جائے گا؟ اس کی کیا اہمیت ہے علم کی اور خطابت کی؟ اصل میں میدان مختلف ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیجیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اتنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے بارے میں کوئی ایک ایسی بات کی کہ جو میں نے نہیں کہی, یعنی مجھ پہ خام خائی کو بات اپنی طرف سے گڑ کے کہہ دی, جانے انجانے میں کہہ دی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اب ان دونوں کے درمیان آپ نے رہنا ہے, بات آپ نے پہنچانی ہے لوگوں تک, لیکن اس کے پیچھے آپ کے پاس علم موجود ہونا چاہیے. آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے گاڑی اس کو نہیں دیتے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی, آپ اپنے ایمان کی گاڑی کس کو پکڑا رہے ہیں؟ جو جہاں مرضی مار دے, جو مرضی کہہ دے. میں نے پہلے گفتگو میں کہہ دیا اس پہ تفصیلی کہ علمی طور پہ اپنے آپ کو بہت مضبوط کریں. خطابت صرف گلے کا کام نہیں ہے, خطابت روح کا کام ہے, خطابت علم کا کام ہے, خطابت عمل کا کام. آپ نے ماشاءاللہ کمال درجے کی خطابت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اب آخر میں ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑے خطباء کو آپ نے سنا ہوگا کثیر تعداد میں, کوئی ایک خطیب آپ نامینیٹ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی بیان فرما دیں کہ اس وجہ سے میں صرف پسند. مسلک کی اعتبار سے میں چونکہ اہل حدیث ہوں, سب سے پہلی ہماری جو محبت تھی خطابت میں وہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. تعلیمی دورانیے میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا میاں محمد جمیل حافظہ اللہ سے. ان کی خطابت میں مجھے سب سے بڑی خوبی یہ نظر آئی, باقی بعد میں کھلی. میں نے ان کے سارے جمعے لکھے جتنے میں نے ان کے پاس پڑھے. مجھے ان کے جمعے کے دوران اتنا ٹائم ملتا تھا کہ میں ان کا ایک ایک لفظ لکھ لیتا. مجھے ان میں یہ نظر آیا وہ ذکر بہت کرتے تھے. مجھے ان میں یہ نظر آیا وہ اپنا جمعہ آج بھی لکھتے ہیں. ان کو کم از کم میرا خیال ہے 60 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے, آج بھی وہ اپنا جمعہ لکھتے ہیں. کیا بات. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہر گفتگو میں حالات حاضرہ کی بہت نظر رکھتے ہیں. مجھے خطابت کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے کچھ نہ کچھ فتووں کا بھی ڈر ہے ساتھ ساتھ. مجھے مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دل سے گفتگو کرتے ہیں. کیا تسلسل ہے, کیا روانی ہے. مجھے کسی دور میں پتہ چلا تھا جب میری خطابت میں ان سے محبت ہوئی تھی, میرا گریجویشن کا دور تھا. ان کے ڈرائیور سے میں نے سنا تھا کہ مولانا 3 سے 4 گھنٹے مطالعہ لازمی کرتے ہیں روزانہ, اور 3 سے 4 سپارے پڑھتے ہیں. یہ بات میں نے امیر محترم پروفیسر صاحب میر صاحب کے بارے میں بھی سنی ہے. کم از کم 5-7 سپارے وہ سفر کے دوران لازمی پڑھتے ہیں. مجھے
ثاقب رضا مصطفی حافظ اللہ گجرانوالہ کے اچھے لگتے ہیں. ماشاء اللہ. لگتا ہے کہ درد سے بات کرتے ہیں. کیا بات. انداز بہت میٹھا ہے. میں نے ڈرتے بہت ڈرتے میں یہ بات کرنے لگا ہوں. علامہ طالب جوہری کو بہت سنا ہے. بات بناتے ہیں, خطابت کرتے ہیں. باقی باتیں میں نہیں کہہ رہا, لیکن خطیب اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. اور میں نے کافی ساری چیزیں ان سے بھی سیکھی. تو میرے خیال میں یہ جو جن مختلف مسالک سے جن دوستوں کا میں نے نام لیا ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں بزرگ ہیں ہمارے, اللہ پاک سب کو انجام بالخیر کرے, سلامت رکھے. باقی میں نے شورش کاشمیری کو بھی سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ, اور خطابت تو نہیں لیکن تحریر مولانا ابوالکلام آزاد کی میں نے بہت پڑھی. جزاک اللہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ محترم کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں نوازا. انشاءاللہ آپ کے ایک ایک جملے سے, ایک ایک لفظ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. بارک اللہ.